اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل سلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر؟ فرمایا تیرا والد اور تیری والدہ کے بعد درجہ بدرجہ تیرے رشتہ دار۔ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں صاحب مال ہوں اور اولاد ہوں، لیکن میرا والد میرے مال کا محتاج ہے۔ فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کی ملکیت ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ کسی نے پوچھا کس کی؟ فرمایا وہ جو بوڑھے ماں باپ یا ان میں سے ایک کی خدمت سے جنت میں جانے کا موقع ملا اور اس نے والدین کی خدمت نہ کی اور اس نے موقع کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کرو۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے جہاد و ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ سے جزا پاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا دونوں۔ فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت سے جزا حاصل کرو۔ یمن کا ایک آدمی ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا میرے والدین ہیں۔ پوچھا کیا تم نے ان سے اجازت لی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ واپس جاؤ اور ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد کر لو ورنہ ان کی خدمت میں لگے رہو، یہی تم کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک اور آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا جی۔ فرمایا ان کی خدمت کرو کہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو نافرمانی سے اسے گرا دو یا فرما برداری سے اسے تھامے رکھو۔ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں بھیانک گناہ کر بیٹھا ہوں، تلافی کا کوئی راستہ ہے؟ پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا کوئی حالہ ہے؟ کہا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو۔ ایک اور آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ میں اپنے محروم والدین کی خدمت کر سکوں؟ فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، یہی ان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ ان کے نامکمل وعدوں کو پورا کرو اور ان کی رابطوں کو قائم رکھو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، وہ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اپنے والد کا نافرمان کافر ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت سے عمر بڑھتی ہے، جھوٹ سے رزق تنگ ہوتا ہے اور دعا سے قضا پلٹ جاتی ہے۔ والد کی دعا بیٹے کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی نبی کی دعا امت کے لیے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ایک بغاوت اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اچھی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، جزاک اللہ۔